ایک مرید اپنے پیر کے پاس گیا، سچا واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، کہا حضرت میں نے سنا کسی مقرر سے، خطیب سے، کسی عالم سے کہ اسم اعظم پڑھ کے اگر بندہ کسی مردے پہ پھونک مارے تو وہ مردہ زندہ ہوتا ہے، اور کسی کو گھور دے تو زندہ مر جاتا ہے۔ یہ اسم اعظم یہ فرشتے پڑھ کے پلک کے جھپکتے زمین پہ آتے ہیں، یہی اسم اعظم پڑھ کے پلک کے جھپکتے آسمانوں، یعنی جس کو اسم اعظم مل گیا اس کا تو کام ہی ہو گیا نا۔ پھر کیا ہے، مٹی پہ پڑے تو مٹی سونا ہو جائے، سونے پہ پڑے تو اس کا وارہ انارہ ہو جائے، سب ایسا معاملہ ہے۔ اسم اعظم وہ اللہ کا سب سے بڑا نام ہے۔ اب یہ اسم اعظم وہ پوچھتے ہیں تو حضرت اسم اعظم سکھائیے، کیونکہ لوگ بہت ظلم کر رہے ہیں، لوگ بہت مصیبت میں، پریشانی میں، پرابلم میں، میں چاہتا ہوں اسم اعظم سیکھو، لوگوں کا کام کروں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سیکھنے کی نہیں ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سیکھنے کی نہیں ہوتی، آپ جب اس قابل ہوتے ہیں تو قدرت خود عطا کرتی ہے۔ ہاں، کچھ لوگ لگے رہتے ہیں روحانیت کی طرف، اس میں پھر اس چکر میں ایسوں کے ہاتھ پڑتے ہیں کہ ایمان بھی ہاتھ سے چلا جاتا ہے۔ اس لیے آپ صرف شریعت کا دامن پکڑے رہو، بس شریعت فالو کرتے رہو، باقی کی آگے کے راستے قدرت تمہیں خود بتائے۔ ہاں، اسی پہ ہمیں حکم ہے، استقامت فی الدین۔ لیکن لوگ طریقت کے نام پہ، روحانیت کے نام پہ، عملیات کے نام پہ پتہ نہیں کہاں کہاں بھٹکتے رہتے، آخری میں ایمان بھی جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے، چھوٹی سی عمر میں دیکھا ہے، ایمان بھی جاتا ہے۔ تو بہرحال تو کہا حضرت اسم اعظم سکھاؤ۔ فرمایا بیٹے اسم اعظم تجھے سکھائیں گے نہیں سکھائیں گے یہ 2 نمبر کی بات ہے، تجھے اسم اعظم سیکھنے سے پہلے پورا دن اپنے شہر کے بازار میں جا کے بیٹھنا ہے، ٹھیک؟ پھر شام کو آنا، بات کریں گے۔ اب وہ گیا، صبح سے شام تک بیٹھا تو کیا دیکھا، مارکیٹ، بازار۔ اب وہاں کیا تماشا نہیں ہو رہا ہوگا، کرپشن ہو رہا ہے، مار پیٹ ہو رہی ہے، کمزوروں کا مال لوٹا جا رہا ہے، جگہ پہ سے جھگڑا ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ یہ بار بار ہاتھ مارتا، پیر صاحب نے غلط کیا، پیر صاحب نے غلط کیا۔ کیا غلط کیا پیر صاحب نے؟ پہلی بات تو جس نے یہ سوچا پیر صاحب نے غلط کیا، پھر وہ مرید ہی کہاں رہا؟ بھائی پیر بنانے سے پہلے آنکھیں کھولو، پیر بنانے کے بعد آنکھیں بند کرو۔ جب تک کہ وہ خلاف شرع حکم نہ دے اس وقت تک کہ آنکھیں بندی رکھو۔ یہ سب اصول ہے پیر مریدی کے۔ پیر صاحب نے غلط کیا، کیا غلط کیا؟ پیر صاحب نے کہا غلط یہ کیا کہ مجھے اسم اعظم نہیں سکھایا۔ کیوں نہیں سکھایا؟ اگر سکھاتے، یہ دونوں جو لڑ رہے ہیں تو جو کمزور ہے اس کی مدد کرتا، جو طاقتور ہے ظلم کرے اس کو گھور دیتا، وہ مر جاتا۔ یعنی آج یہ پہلے ہی دن کتنوں کو مار ڈالتا۔ یہ صبح سے شام تک یہی سوچتا رہا۔ جب شام ہوئی، شام میں تو بڑا ہنگامہ۔ ایک بوڑھا جس کے بال سفید، زلفیں سفید، وجود پورا کانپ رہا ہے، جنگل سے لکڑی کا گٹھا کاٹ کے سر پہ لایا ہے، اور سر پہ لکڑی کا گٹھا کاٹ کر کے لایا ہے اور زمین پہ رکھتا ہے تو 2 بادشاہ کے سپاہی آتے ہیں، کہتے او بڈھے اٹھا، اور سر پہ رکھ کر چل ہمارے گھر تک پہنچا، اور سن پیسے نہیں ملیں گے، چل۔ وہ بڈھا اٹھاتا ہے، بڑے میاں لکڑی کا گٹھا رکھتے ہیں، حضور کہاں پہنچانا ہے؟ وہاں چل، تیز سے چل۔ تیزی سے چلنے میں کچھ کوتاہی ہوتی تو پیچھے سے ایک چابک بھی پڑتا ہے۔ اب تو یہ پیچھے چل پڑا اور ہاتھ ملتا ہے، بہت غلط ہوا آج۔ کیوں؟ اگر اسم اعظم حضرت سکھا دیتے تو ان ظالم سپاہیوں کا ابھی ان کا خاتمہ کر دیتا۔ بڑے میاں نے لکڑی کا گٹھا اتارا، اچھا میں صاحب چلتا ہوں، حضور چلوں، سرکار اجازت، چلے گئے۔ یہ لے یار کتنا سیدھا ہے یہ بڈھا، بڑے میاں کیسے سیدھے ہیں۔ وہ چلے گئے، آئے، چہرہ لال پیلا، حضور آپ نے غلط کیا۔ کیا غلط کیا بیٹا؟ کہا اسم اعظم نہیں سکھایا، پورا بازار کرپشن کا شکار ہے، ایسے جرم ہو رہے ہیں، کمزوروں پہ ظلم ہو رہا ہے، لاچاروں پہ ظلم ہو رہا ہے۔ اور آخری کی داستان شام کی تو بڑی عجیب ہے۔ کیا ہوا؟ کہا ایک بڑے میاں تھا، 70-80 سال کا لگتا تھا، سفید ریش، گٹھا لایا، یہ ہوا، یہ ہوا، ایسا ہوا، ایسا ہوا، پوری داستان سنائی جو میں نے آپ کو سنایا۔ حضرت اگر آپ مجھے سکھا دیتے نا، وہ پہلے وہ بڈھے کو ستانے والوں کو ہی مار ڈالتا، ان کے پورے گھر کو مار ڈالتا۔ اور بزرگ جو پیر صاحب تھے، سچے پیر تھے، ہنسنے لگے۔ کہا حضرت ایک بڑے میاں کے ظلم پہ داستان سنا رہا ہوں، پہ ظلم ہوا اور آپ ہنس رہے؟ اس بڑے میاں کو جانتے ہیں تو؟
وہ بڈھے کو جس کو تو بڈھا کہہ رہا ہے ان کو جانتا ہے تو؟ کہ نہیں جانتا، پہلی بار دیکھا۔ کہا بیٹا وہ اس شہر کا کتب ہے، وہ کتب وہی شہر کا کتب ہے، اور اسی نے مجھے اسم اعظم سکھایا ہے، وہی اسم اعظم سکھانے میں میرا استاد ہے، اس شہر کا کتب ہے وہ۔ کہا حضور اس پہ اتنا ظلم ہوا، وہ پڑھتا کیوں نہیں، ان کو گھورتا کیوں نہیں؟ فرمایا یہی تو بات ہے، جب تک انسان میں معاف کرنے کی اتنی صلاحیت